حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا بعض وادی نشین و جنگلی قبائل کے یہاں زنا بنی نوع انسان کے تمام طبقوں اور تاریخ انسانی کے سبھی ادوار میں انتہائی برا فعل شمار کیا جاتا رہا ہے، حتیٰ کہ وادی نشین و جنگلی قبائل جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے یہاں عفت و عصمت کے تحفظ کا کوئی خاص انتظام و اہتمام اور معیار نہ تھا، اس کے باوجود ان میں بھی کتنے قبائل و شعوب اور قومیں گزرے جن کے یہاں گوہر عصمت و عفت کی حفاظت ضروری خیال کی جاتی تھی، اور لاپرواہی کر کے فحاشی کا ارتکاب کرنے والے مرد و زن کو سخت سزائیں دی جاتی تھی، اور ہر معاشرے میں اس برائی کی الگ الگ حیثیت ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں سزائیں بھی مختلف تھیں۔ ہم یہاں مختلف افریقی وادی نشین قبائل اور دوسرے صحرائی و جنگلی قبائل کے یہاں مروج سزاؤں کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اس برائی کی قباحت و شناعت کھل کر واضح ہو جائے۔ چنانچہ نمبر 1، قبیلے ٹاکو۔ مشرقی افریقہ کے قبائل میں سے قبیلے ٹاکو کے لوگ لڑکی کو بہلانے، پھسلانے اور خراب کرنے والے شخص کو اس فعل پر اتنی مالی جرمانہ کرتے تھے جتنی 50 گائیوں کی قیمت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، قبیلے بنی عمر ماریہ۔ قبیلے بنی عمر ماریہ کے لوگوں کے یہاں زانی لڑکے اور لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قبائل ٹیسانا کے یہاں زانی لڑکے کے والد کو جرمانہ سکہ رائج الوقت کوروڑی سے مبلغ 1,00,000 کوروڑی ادا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، قبیلے بنی مذاب۔ قبیلے بنی مذاب کے یہاں لڑکی کو بہکانے اور فحاشی کے ارتکاب پر آمادہ کرنے والے کو 2,00,000 فرنک ادا کرنے کے بعد 4 سال کی مدت کے لیے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، قبیلے بازیبا۔ قبیلے بازیبا کے لوگوں کے یہاں زناکاروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں بحیرے و کٹورے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، قبیلے باکوکی۔ قبیلے باکوکی کے یہاں فحاشی کی مرتکب لڑکی کو گھر سے دھتکار دیا جاتا ہے اور زانی لڑکے کو بطور جرمانہ 4 گائے دینے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک رئیس قبیلہ کے لیے اور 3 لڑکی کے باپ کے لیے۔ یہ سزا اگرچہ بظاہر لڑکے کی نسبت تو معمولی ہے، لیکن اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فعل ان کے یہاں بھی قابل مواخذہ اور باعث نفرت ہے۔ یہ تو مشرقی افریقہ کے 6 وادی نشین یا جنگلی و بدوی قبائل کے یہاں زنا کی مختلف سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ اب مغربی افریقہ کے قبائل دیکھیں۔ نمبر 7، جنگلی قبائل۔ مغربی افریقہ کے جنگلی قبائل میں بھی اسی قسم کی سزائیں مروج رہی ہے۔ ان کے یہاں لڑکی کو قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے اور لڑکے کو اس کی سزا دی جاتی تھی۔ نمبر 8، قبیلے گائکا۔ قبیلہ گائکا میں لڑکی کو بہلانے کی سزا کبھی 2 اور کبھی 3 مویشیوں کے ادا کرنے کی شکل میں دی جاتی تھی۔ نمبر 9، قبائل مارورز۔ سفید پام استعمار کے آسٹریلیا پر قبضہ سے قبل ڈارلنگ نامی علاقے میں پائے جانے والے قبائل مارورز کے یہاں عزت و ناموس اور عصمت و عفت کے تحفظ پر بڑی توجہ دی جاتی تھی اور زانیوں کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ نمبر 10، مغربی وکٹوریہ کے قبائل۔ مغربی وکٹوریہ کے قبائل میں اس جرم پر اتنی کڑی سزا دی جاتی تھی جو آگ سے جلانے یا موت دینے تک بھی ہوتی تھی۔ ان قبائل میں یہ بدکاری بہت ہی نادر الوجود تھی۔ نمبر 11، قبیلے نیاسس۔ قبیلے نیاسس کے لوگ بھی بدکار مرد و زن کو سزائے موت ہی دیتے تھے۔ نمبر 12، جنوبی افریقہ کے بعض قبائل۔ جنوبی افریقہ کے بعض قبائلی علاقوں میں زنا کی سزا مالی جرمانہ سے لے کر قتل کر دینے یا غلام بنا لینے تک ہے۔ نمبر 13، یوگنڈا کے بعض قبائل۔ یوگنڈا کے بعض قبائل مجرم کو آگ سے جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ نمبر 14، اشانتی نامی قبائل۔ اشانتی نامی قبائل کے لوگ بدکار کو یوں سزا دیتے ہیں کہ اس کے ناک اور کان کاٹ لیتے ہیں اور اسے اسی عار کی حالت میں عمر بھر کے لیے غلام بنا لیتے ہیں۔ نمبر 15، سلیمی قبائل میں بھی زانی کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ نمبر 16،
کوریا قبیلہ امریکی جنگلی قبائل میں سے کوریا قبیلہ کی لوگ بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے بدکار مرد و زن کو قتل کر دیتے ہیں۔ نمبر 17 امریکی ریڈ انڈین لوگوں کے یہاں بھی زانی کی سزا قتل ہے۔ نمبر 18 قبائل کیلیفورنیا میں سے ہوبوسوس نامی قبیلہ کے یہاں زنا میں قصاص مروج ہے کہ زانیہ کا شوہر زانی کی بیوی سے شادی کر لیتا ہے۔ نمبر 19 قبائل مودوس کے لوگ زانی کا پیٹ چاک کر دیتے ہیں۔ نمبر 20-21 کومانس اور سوماس کے لوگ زانی کی ناک اور کان کاٹ دیتے ہیں۔ نمبر 22 کیلیفورنیا کے قبائل میں سے ہی بعض کے یہاں مالی جرمانہ کیا جاتا ہے، اور اگر مجرم وقت پر جرمانہ کی رقم ادا نہ کر سکے تو عقابہ اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے یا پھر اسے غلام بنا لیا جاتا ہے، اور زانیہ کی ناک اور کان کاٹ دیتے ہیں جو عمر بھر داغ بدنامی بنے رہتے ہیں۔ نمبر 23 جنوبی امریکہ کے بعض قبائل بھی زانی اور زانیہ کو سزائے قتل ہی دیتے ہیں۔ نمبر 24 قبیلہ الانکا نامی قبیلہ کے یہاں تو زنا کی سزا بڑی ہوشربا ہے کہ زانی اور اس کے تمام اہل خانہ و اقارب اور تعلق داروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ نمبر 25 قدیم پیرو کے لوگ کبھی زانی کو سزائے موت دیتے آئے ہیں۔ نمبر 26 میکسیکی قبائل کے یہاں عورت کا اپنی عفت و ناموس کی حفاظت کرنا اشد ضروری ہے، اور فحاشی کے ارتکاب پر اس کی سزا موت ہے۔ اور ایسی ہی سزائے ٹلینکٹ مینولٹو سیلوکوسٹ کے کاؤ نامی زبان بولنے والے قبائل باٹونگو علاقہ اینٹرن ڈرو کے قبائل گولڈن کوسٹ گہانا کے پیچی زبان بولنے والے قبائل مشرق افریقہ کے قبائل رینڈائل اور ٹروقویس، اسی طرح ایبی فونیز ایگوٹس ڈی لوکون اور علاقہ برنیو اور نوویلز گالز کے قبائل میں بھی انہی سے ملتی جلتی سزائیں دی جاتی رہی ہے۔ نمبر 38 انڈیا کے بعض جنگلی قبائل میں سے بودو اور دیمالز کے یہاں بھی شادی شدہ و غیر شادی شدہ ہر مرد و زن کے لیے عفت و پاک دامنی اور بدکاری سے مکمل اجتناب لازم تھا۔ نمبر 39 ٹونگوزز نامی قبیلہ کے لوگ بدکاری کا ارتکاب کرنے والوں کو مالی و جسمانی ہر دو طرح کی سزا دیتے ہیں۔ نمبر 40 تلینکٹ نامی قبیلہ کے لوگوں میں مروج ہے کہ مالی سزا کے طور پر وہ بدکار آدمی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ عورت کے خاندان والوں کے لیے مناسب تحائف پیش کر کے ان کے غیظ و غضب کو کم کر دے۔ نمبر 41 جزائر نیو کلدانیہ کے رہنے والے بعض لوگ تو زانی کو قتل کر دیتے ہیں، اور بعض اسے ویسے ہی سزا دیتے ہیں جیسی اس نے اپنے فعل سے ایک خاندان کو دی ہوتی ہے۔ نمبر 42 جزائر بولینزیا کے لوگ انتہائی اخلاقی پستی میں واقع ہونے کے باوجود زنا کو قبول نہیں کرتے اور زانی کو سخت مارتے ہیں، جس سے کبھی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ان سے غرض یہ ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ قبائل جو جنگلی اور بادی نشین کہلاتے ہیں اور کسی آسمانی کتاب و شریعت کے تابع نہیں، ان کے یہاں بھی اس فحاشی کی قباحت ہے، اور وہ بھی محض انسانی معیار اخلاق کی روح سے یہ سزائیں دیتے ہیں۔ تو کسی صاحب کتاب و شریعت قوم و امت کے یہاں یہ فعل بہت بڑا جرم کیوں نہ ہوگا، اور اس کی سزا سخت ترین کیوں نہ ہوگی؟